أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سب نو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا یہ بھی اس ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم نبی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑھا صاحبوں ساتھیوں نوجوان بھائیوں دوستوں بزرگوں آج ماہ رمضان کا اللہ دے فضل و رحمت نامہ روزہ جاری و ساری اور دوسرا جمعہ ماہ رمضان دا ایک وقت سی اسی کہہ رہے ہیں کہ 8-9 دن اجے باقی ہے ماہ رمضان دے آنے ایویں ساڑھے زندگی دے سانس بھی تیزی دے نال جان انسان کو سوچنا چاہیے تیزی دے نال ساڑھے سانس بھی جان اے اللہ نے شمار کر کے گن کے سانس دیتا ہے جدو مکمل ہو جان گے جی میں 30 روزے مکمل ہو جان گے رمضان گیا ایویں زندگی دے سانس مکمل ہو جان گے بندہ انسان دنیا تو میرے بھائی کوئی بھی اسی دنیا چ عمل کر رہے ہیں ان کا کوئی مقصد تو مقصد اصل ایک ہی ہے جنت مل گیا روزے رکھ رہے ہو کی مقصد بول دے نہیں تو میرے بھائی جنت کیا جنت روزہ رکھتا ہے بندہ جنت کمان واسطے زکاة بندہ دیتا ہے جنت کمان واسطے اس ٹائم 13 لاکھ حج دا خرچہ ہے بندہ حج کرتا ہے جنت کمان واسطے مجاہد گھروں نکلتا ہے 18,000 بلند پہاڑیاں عبور کر کے کافر دے مقابلے چاہتا ہے جامع شہادت نوش کرتا ہے مقصد جنت مل جائے یارو وہ جنت ملنی کنہ نو ہے وہ ملنی ہے متقین نو قرآن نے دسے
جنہاں دے دل وچ تقوی ہوئے گا، اللہ دا ڈر ہوئے گا، خوف خدا ہوئے گا۔ جدو اللہ دا ڈر دل وچ آ جائے پھر بندہ روزہ نہیں چھڑدا، اللہ دا ڈر دل وچ آ جائے۔ گلے نو یار نہ ہوگا ایسا نا کھچنا، گلے نو کھچنا، کیونکہ پہلے تھوڑی جی خرابی جے ساؤنڈ نے کھچیا تو پھر مسئلہ خراب۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ساؤنڈ ہے، اللہ میرے یار نے کاروبار چ برکت فرما۔ آج اگر کیونکہ صاف گلا ہوئے خراب نہ ہوئے موڑتا ہر ساؤنڈ ہی چل جائے گا۔ آج مزہ کرائے پتہ تو تھا لگا۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، صحابہ کرام نے اپنے ٹکڑے کروا چھڑے، اپنی جاننا کے نظرانے پیش کیتے، مقصد کی مقصد جنت۔ لو جیڑا نبیاں دا مقصد، صحابہ دا مقصد، تابعین دا مقصد، تبع تابعین دا مقصد، ساڑھے روزے رکھن دا مقصد، جو جنت ہے اس جنت دا تعارف ہے۔ سبحان سب تو پہلے تو جنت دے گیٹاں دا تعارف ہونا چاہیے۔ جنت دا گیٹ کیڑا وڈا ہوئے گا، کیونکہ اس گیٹ چو آپ مسجد گیٹ جو گزرے ہیں سب تو پہلے تو گیٹ آئے گا نا، گیٹ کا پتہ لگنا چاہیے کہ وہ جنت کا گیٹ کتنا۔ ہاں ہون ٹھیک ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ آئی تھے فرمایا جنت کا ایڈا بڑا گیٹ ہے، انما بین مصرعین من مسارع الجنہ لہما بین مکہ و حجر۔ فرمایا جنت دا ایک گیٹ ایڈا بڑا ہوئے گا، اتنا بڑا ہوئے گا، فرمایا لَقَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحَجَرٍ۔ فرمایا جی میں مکہ شہر تو حجر شہر دا درمیانی فاصلہ ہے۔ اور میں مکہ مدینہ تھے اللہ نے اپنے رحمت نہ دکھایا ہے، لیکن حجر شہر میں دیکھیا نہیں ہے۔ وہ مکہ تو 1350 کلومیٹر ہے۔ ایویں سمجھ لاؤ جی میں لاہور تو کراچی 1350 کلومیٹر ہے، یعنی لاہور تو کراچی جڑا درمیانی فاصلہ بڑھتا ہے، اتنی چڑائی جنت دے ایک گیٹ دی ہوئے گی۔ تے جنت دا ایک گیٹ نہیں ہے، جنت دے 8 گیٹ نے۔ سبحان جنت دے 8 گیٹ نے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اللہ توجہ فرماتے چلے جانا، یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جب جنت دا گیٹ کھولیا جائے گا، کیونکہ 2 پھٹے ملائے جان، ایک گیٹ بن جاتا ہے، ایک پھٹے اینڈ کیتا جائے، دوسرا اینڈ کیتا جائے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب جنت دا گیٹ کھولیا جائے گا سمجھن واسطے میں بات کرنا چاہنا، جب جنت دا گیٹ کھولیا جائے گا اندہ ایک پھٹا لاہور ہے تے دوبا پھٹا کراچی ہے، ایڈا بڑا جنت دا گیٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر 8 گیٹ حدیث پاک کے اندر میں پڑھا ہے، فرما 8 گیٹاں تے رش پہ جائے گا، 8 گیٹاں تے رش پہ جائے گا۔ اس طرح رگڑی رگڑی کے لوگ جا رہے ہوں گے، پتہ لگیا جنت کے اندر بھی بڑی تعداد ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا تے دعا کریا کر، اللہ ساڈے روزے قبول فرما لے، اللہ ساڈے نیک عمل قبول فرما لے۔ میں بلکہ دعا کر کے جانا چاہنا، کیونکہ مسافران دی اللہ دعا رد کردہ نہیں ہے۔ پوچھو مولا حضرت مولانا قاری ابو سفیان صاحب کو، مدیر مرکز حاجہ، انہاں کو پوچھ کے دیکھ لو کہ 3 ایسے بندے جنہاں دی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ انہاں وچوں ایک مسافر بھی ہے، میں مسافر بھی ہاں تے روزے دار بھی رد نہیں کرتا، میں روزے دار بھی ہاں تے پھر میں دعا کرنا چاہنا، اللہ جنہ جنہ بھی اس مرکز دے تعمیر و ترقی دے اندر حصہ ملایا ہے، اللہ سونا انہاں دے محل دے اندر، عزت دے اندر، اولاد دے اندر، کاروبار دے اندر اللہ بہت زیادہ برکتاں فرما دے۔
ساڑھے پرانے یار بھائی ریاسہ بیٹھن بلکہ انہوں نے والد صاحب جدوں میں عادت الکفی عرصہ پہلے اکاڑے شہر بدر مسجد دے اندر جدوں میں جمعہ پڑھاندہ ہوندہ سے انہوں نے والد صاحب اپنے 8 چک تو چل کے یا رنالے تو چل کے سپیشل اکاڑے میرے پیچھے جا کے جمعہ ادا کرنا اس ٹائم بزرگ دنیا دے نظر نہیں آ رہے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے قبر کو جنت دا باغ بنا چھے اللہ اکبر اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرماتے چلے جانا اللہ دا قرآن بولیا فرمایا تقوی جنہ دے دلوں میں جائے گا اللہ انہوں نے جنت دے گا تے جڑا روزے دا اللہ دی ذات نے مسئلہ بیان فرمایا ہے تے آخر تے اللہ نے تقوی کیا ہے فرمایا لعلکم تتقون اور دنیا کا دے لوگوں اللہ تو نہ بھوکا مارنا چاہتا نہیں ہے بھوک پیاس دے کے اللہ تو نہ بھوکا نہیں مارنا چاہتا اللہ تو نہ اپنی رحمتہ نال اپنے فضل دے نال نوازنا چاہتا ہے اللہ اکبر تو اپنے دلوں سے تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے اور قرآن پڑھو دوسرے مقام تے پوچھئے کہ جنہ دے دلوں میں تقوی ہوئے گا انہاں دا چلان کتھے ہوئے گا تو سبحان اللہ دے میں تنو اللہ دا قرآن سنا دے اللہ اکبر فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا فرمایا جنہ دے دلوں میں تقوی ہوئے گا فرمایا انہوں نے ایک گروہ دی شکل دے اندر ایک گروہ دی شکل دے اندر انہوں نے چلایا جائے گا کتھے چلایا جائے گا جنت دی طرف چلایا جائے گا تے چل دے جاندے جاندے چل دے فرمایا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا جب متقی لوگ روزے دار لوگ نمازی لوگ حجاں کرنے والے لوگ اور اسی طرح شراکاں پڑھنے والے لوگ مسجدہ دی تاریخ یعنی تعمیر و ترقی دے کام کرانے والے لوگ مسجدہ بنانے والے لوگ فرمائے نا جدو چل دے جنت گیٹاں میں آ جان گے انہاں واسطے جنت دے دروازے کھل جان گے سبحان اللہ فرمایا جدو جیڑا جنت دا گیٹ کے پارے وقال لهم خزنتها فرمایا جڑا جنت دا خازن ہے جنت دا گیٹ کے پر وہ پھر کی سلوک کرے گا جدو سامنے آ جان گے تو خازن دروازہ کھولے گا جدو دروازہ کھولے گا تو نال کا جملہ کہے گا بڑا پیارا جملہ کہے گا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ اکبر فرمایا کہے گا سلام علیکم میں سمجھو فوجی سامنے کھڑے ہوں کوئی بڑا افسر آ جاوے جب بڑا افسر ہوتا جڑے چھوٹے فوجی ہوتے ہیں وہ پھر سامنے سلوٹ پیش کر دے اللہ اکبر جب جانتی شہزادہ روزے دار تہجد گزار نمازی بندہ متقی بندہ پرہیزگار بندہ جب جنت دے گیٹوں میں جائے گا تو فرشتے سلوٹ ماریں گے کتنی بڑی سعادت ہے یارو جنہوں نورانی فرشتے سلوٹ مار رہے ہوں اصل پروٹوکول دے آئے اصل عزت دے آئے سبحان فرمایا سلام علیکم طیبتم اگلا جملہ فرمایا سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین فرمایا اس جنت وچ داخل ہو جاؤ فرمایا جنت ایسی عظیم الشان ہے جیڑا داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ واسطے داخل ہوئے گا
کدے انہوں جنت چو باہر کڑھیا جائے گا نہیں. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو جنت بڑی اعلیٰ نعمت ہے, جنت بڑی پیاری بہت عظیم نعمت ہے. اللہ اکبر. جنت دے اندر اللہ پھر ایک بازار سجائے گا, ہر 8ویں دن ایک بازار اللہ سجائے گا. ایک حدیث بھی سن فرمایا یأتونہا کل جمعہ, ہر جمعے لوگ اتھے آنے. تسی کہو گے اتھے فرندہ مطلب جمعہ پڑھنا پڑے؟ نہیں, جمعہ نہیں پڑھنا پڑے. جمعہ دے الفاظ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے ارشاد فرمائے کہ جمعہ میں ہوتا ہے 8ویں دن بعد. اس بازار جو اللہ ہر 8ویں دن نہیں بلائے. اس مناسبت فرمایا جدو آ جان گے سارے جنتی, جدو آواز پائے گی اپنی اپنی کوٹھیاں چوں بلڈنگاں چوں, تو کوٹھی کوئی عام کوٹھی ہونی جنت دی. سبحان اللہ. اور خوش ہو جاؤ جنہاں نے اللہ کا گھر بنایا انہاں دیا کوٹھیاں جنت چوں بن چکی ہیں. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا جڑا دنیا چ اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس دا گھر جنت چ بنا چھڑا. تسی اٹا لگائی ہیں لیکن اس ایٹ تے اس ایٹ دا بڑا فرق. اے ایٹ مٹی نو پکا کے پکیا کیتا گیا ہے, وہ ایک سونے دی ہے, دوئی ایک چاندی دی ہے. سبحان. تو محل کہتا ہے فرمایا 60 میل, 60 میل دی گلائی ہے. کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے, میل بڑا ہوتا ہے. اگر 60 میل ہو کلومیٹر دے اگر تسی پمیش کرو گے 90 کلومیٹر بڑھے گا. 90 کلومیٹر دی گلائی ہے. اللہ تیرے جنت چ محل سونے چاندی دا تھا. خوش نصیب ہیں لوگ جنہیں اللہ دے گھر بڑھے. سبحان. خیر آؤ ذرا توجہ فرمانا. جدو سارے جنتی اس بازار چاہ جان گے, بازار چاہ گئے تے اللہ پھر بٹھائے انہاں دی شان دے مطابق, انہاں دی عظمت دے مطابق جنہ جنہ کسی دا مقام سی اس مناسبت نہ اللہ بٹھائے. فرمایا جڑا جنتی زیادہ شان والے ہوں گے انہاں نو اللہ بٹھائے گا سونے دے ممبراں پہ. سبحان. کیڑے ممبراں پہ؟ سونے دے ممبراں. جڑے انہاں دے تو کم درجے دے جنتی ہون گے, جی میں سکول چوں کچھ پاس ہوندے ہیں فرسٹ پوزیشن لے کے, کچھ فرسٹ پوزیشن تا نہیں دیندے لیکن پاس دے ہوئی جاندے ہیں نا. اے فرق. فرمایا جڑے فرسٹ پوزیشن انہاں نو سونے دے ممبراں تے, جڑے ہلکے درجے دے ہون گے جنتی انہاں نو چاندی دے ممبراں تے, جڑے اس تو بھی ہلکے ہون گے انہاں نو ٹبے تے بٹھایا جائے گا. وہ ٹبا کالا ہوئے گا. تسی سبحان اللہ دے دو, میں ٹبے دا تعارف کرا دیں. وہ ٹبا عام ٹبا ہوئے گا, کستوری دا ٹبا ہوئے گا. سبحان. جیڑی ہون تو تولے دے حساب نہ بڑی مہنگی ترین مل دی ہے. ٹبے لگے ہون گے بڑے بڑے وڈے ٹبیاں تے بٹھایا جائے گا, کستوری دے ٹبیاں تے. فرمایا پھر اللہ کہے گا او جنتیوں خوش ہو جاؤ, آج تو بعد میں ہمیشہ واسطے تھوڑے تے راضی رہاں گا, کدے ناراض ہونا ہی نہیں. بہت بڑی سعادت ہوئے گی اور جنتیاں واسطے بڑا بڑا جملہ ہو. جدو اللہ ناراض ہوئے گے نہیں کتنی پاور ہے تینوں جنت جو باہر کر سکا. اللہ کہے گا آج تو بعد میں ناراض نہیں ہونا. نہ اللہ فرمائے گا اور میرے پیارے جنتی مہمانوں, آج تو بعد ہمیشہ جوان رہو گے, کدے بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ ہمیشہ واسطے انجی لگدا ہوئے گا جی میں داڑھی آ رہی ہے, مچھ آ رہی ہے, اس طرح ہی محسوس ہوتا رہے گا. کروڑ سال بعد بھی جدو کروڑ سال بھی جنتا
گزر جائے گا پھر بھی عمر اتنی لگے گی ہمیشہ واسطے، کیونکہ جنت دے اندر کمزوری نہیں ہے، جنت دے اندر بیماری نہیں ہے۔ یہ بڑھا ہو گیا تو کیونکہ بڑھاپا خود بڑی بڑی بیماری ہے، اس واسطے جنت ہمیشہ جوان ہی رہو گے، کدے بڑھاپا آئے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، اللہ پھر آخر میں پوچھے گا، جانتیاں نہ گلہ کر دیا یہ پردے چ گلہ ہو رہی ہے، اللہ پھر پوچھے گا حل رضیتم۔ اللہ اکبر۔ علماء اس جملے نو سمجھ گئے، حل رضیتم، اللہ کہے گا تھوڑے واسطے دودھ دیاں نہراں، شراباں طہورا دیاں نہراں، اور اس طرح شہد دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، لکھاں نعمتاں لکھاں پھل تھانوں دیتے، میں نے اے دسو بلا تسے راضی ہو گئے ہو، خوش دے ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہے کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ سانو آپ کچھ رب گل کرے گا، اللہ دا کلام ہی ساڑھے نہ کر لینا، ایک بڑی بڑی سعادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کہے گا کوئی نعمت یاد کرو کوئی باقی ہو گئے تو وہ بھی میں تو لے لو۔ اللہ خود ڈیمانڈ کرے میں تو نعمت لے لو۔ جنتی کہہ سوچی پہ جان گے کیڑی نعمت ہے اس لیے کہ جیڑی جنت سانو ملی نہیں، کھبے انعام سجے انعام، تھلے دو دیاں تے شہد دیاں نہراں چل رہی ہیں، ہر پاسے نعمت ہی نعمت، کوئی ایسی نعمت ہی نہیں جیڑی جنت اسی ویکھی نہیں، ہر نعمت اللہ اسی خوش۔ اللہ کہے گا چلو ہن تھوڑے سے نہیں آئی میں آپ ہی تھوڑو نعمت دس دینا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، سبحان اللہ، فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، سونے رب دے چہرے دے 70,000 نورانی پردے، اللہ اکبر، فرماؤ 70,000 نورانی پردے سونا اللہ ہٹا کے تے ہر جلتے اس طرح اللہ دی زیارت کرے گا جویں اسی دنیا دے اندر 14ویں رات دا چن وینے ہائے جویں 14ویں رات دا چن وینے آئے جے جنت۔ او میرے بھائیو، تھوڑی جی سانو زندگی ملی ہے، اس زندگی دے اندر سونے اللہ نو راضی کر لو، سونے اللہ نو خوش کر لو، ساریاں نعمتاں مل جان گیا۔ تے پھر میں جاندیاں کیوں نہ ترجمانی کر جاواں، آؤ سونے رب نو منائیے، آؤ سونے رب نو منائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے، آؤ سونے رب نو منائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے۔ جد آن آواز اور جد آن اذان آوازاں، پڑھیے یار 5 نمازاں، اینا اعمال دی وجہ تو جنت ملے گی۔ کیوں جی روزے رکھو گے، باقی تھوڑے رہ گئے، روزے رکھو گے، 5 وقت دی نماز پڑھو گے، اس اللہ دے گھر کو آباد کرو گے، جڑا باقی پلستر وغیرہ یا تھلے فرش وغیرہ رہ گئے انشاءاللہ حصہ ملاؤ گے، پھر جنت انشاءاللہ اللہ عطا کرے گا۔ جد آن اذان آوازاں، پڑھیے یارو 5 نمازاں، اٹھ جلدی مسجد جائیے، اٹھ جلدی مسجد جائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے، اٹھ جلدی مسجد جائیے، سدھے جنتاں دے وچ جائیے۔ اگلا بھی ملاوی سن دے قابل ہے۔ جد آوے سیام مہینہ یعنی ماہ رمضان، جد آوے سیام مہینہ، کریے ویچ قیام مہینہ،
رکھیے نال رکھائیے سدھے جنتاں دے وچ کرنا کیتے او جنت وچ نہیں جائے گا اللہ اکبر وہ حدیث میں سنی نہیں شاید قاری ابو سفیان صاحب نے سنائی ہوئے کہ میرے نبی نے تینہ سیڑھیاں پہ قدم رکھا 3 باری آمین فرمایا اے سونے نبی جی تجھے 3 باری آمین فرمایا ہے آخر کو وجہ تب ہوئے گی فرمایا جبریل نے بددعا کی ہے وہ بندہ تباہ ہو جاوے برباد ہو جاوے جتنی زندگی دے اندر ماہ رمضان آیا انہیں روزے رکھ کے اللہ نو منا کے اللہ نو راضی کر کے جنت دے اندر سیٹ بک کرائی نہیں ہے وہ بندہ شاءاللہ تباہ برباد ہو جاوے کہ میرے نبی نے فرمایا آمین آمین دا مانا دا اللہ قبول کر اللہ جبریل جڑی بددعا کر رہا ہے میں کہنا قبول کر واقعی بندہ تباہ ہونا چاہیے جنہوں اس پیارے رمضان دے قدر نہیں ہے اگر جنت چاہتے ہو رمضان دے روزے رکھنے پہن گے اللہ اکبر فرما او بندہ بھی تباہ ہو جاوے جن سامنے سونے آقا دا نام پاک لیا گیا لیکن انہیں درود پاک پڑھیا نہیں یہ بھی تباہ برباد ہو جاوے میرے نبی نے آمین کہہ چھڑیا اللہ اکبر فرما جنہوں میرے نام دی قدر نہیں ہے انہوں میرے اسلام دی قدر کی ہوئے گی میرے پیغام دی قدر کی ہوئے گی رب دے قرآن دی قدر کی ہوئے گی واقعی تباہ برباد ہونا چاہیے اللہ اکبر تیسرے نمبر تے جن نے زندگی دے اندر اپنے ماں باپ نو پالیا لیکن اپنے ماں باپ دے قدر نہ کیتی اپنے ماں باپ دے قدر نہیں کیتی فرما اے بندہ بھی انشاءاللہ تباہ برباد ہو جاوے اللہ اکبر او میرے بھائیو ماں باپ دی قدر کر لو ماہ رمضان دی قدر کر لو ماں باپ بھی بڑی بڑی نعمت ہے ماں باپ بھی بڑی بڑی دولت ہے فرمایا والدین فرمایا جڑا تینوں دی قدر نہیں کردا جانا تینوں وچوں ایک دی قدر بھی نہ کرے تباہ برباد ہو جائے گا او میرے بھائیو جتھے قدر ماہ رمضان دی کرو گے سونے نبی دے نام دی کرو گے اوتھے ماں باپ دی بھی کرو گے کیوں جی ماں باپ دی قدر بھی کرو گے کہو انشاءاللہ ماں باپ بہت عظیم نعمت ہے بڑی پیاری نعمت ہے عظیم و شان نعمت ہے ایک وقت آئے گا ایک ٹائم آئے گا شاید او دو میریاں تے تیریاں چیخاں نکل جانیاں جدو ماں باپ دا کمرہ نظر آئے گا لیکن اتھے آرام کرانا لے اگر نظر نہ آئے او دو ویکھاں گے تیرے تے کی گزر دیئے ایک وقت آئے گا ماں باپ دے کپڑے تینو نظر آنگے لیکن جدو ماں باپ نظر نہ آئے کی حال ہوئے گا ایک وقت آئے گا او جائے نماز تے او مسلح جس تے ماں باپ کھڑے ہو کے نمازہ پڑھ دیا تہجدہ پڑھ دیا ادھی رات اٹھ کے تے تیرے حق وچ دعاواں کر دیا او مسلح تے جائے نماز تا نظر آئے گا لیکن اتے دعاواں کرنا والے ادھی رات کون کسے واسطے ادھی رات نو اٹھ کے دعاواں کردا ہے واحد ماں باپ دعاواں کردا ہے جدو دعاواں کرنا والے نظر نہ آئے خدا دی قسم چاہ کے آنا تیریاں تے میریاں چیخاں نکل جانیاں پر کسے ساڑے انسو بھی صاف کرنے نہیں ہیں اللہ اکبر او میرے بھائیو ماں باپ دی قدر کر لو بڑی وڈی نعمت ہے اس واسطے پھر کسی اہل دل نے نا بڑی پیارے جملے ایک دو لکھے توجہ فرمانا تینو رب دیاں جنیاں عطاوانے تیرے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں دعاوانے تینو رب دیاں جنیاں آج تو پلاٹا دا مالک ہے پلاسیاں دا مالک ہے کوٹھیاں دا مالک ہے بڑے بڑے زمینہ تے مربعہ دا مالک ہے سچی بات ہے سب تو پہلے اللہ دی رحمت ہے تیرا کمال نہیں ہے سب تو پہلے تے اللہ دی رحمت ہے پھر بڑھے ماں باپ دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے سبحان تینو رب دیاں جنیاں عطاوانے تیرے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں دعاوانے آج
اج بن گئے تو یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں عشق گرداں جو کیتیاں چھاواں نے تیرے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں دعاواں نے اور لوکی بن گن تیرے فین بڑے تے میں دعا کر جاواں مسافر پردیسی پھر دعا کرنا چاہتا ہے اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے تے جنہ دے ماں باپ ٹر گئے اللہ سونیا انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا دے اور لوکی بن گن تیرے فین بڑے گل ہار پھلا دے پین بڑے لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے تیرے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں دعاواں نے اور تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں دعاواں نے اور میرے بھائیو آون پوچھئے اللہ دے قرآن کولو کہ کیا جنت سبحان اگے گڑا ساتھ چھڑدا پہ آن لگدا سپیکر بھی لیکن سپیکر نے ساتھ نہیں چھڑیا بجلی ساتھ چھڑی دعا کرو اللہ جلدی جلدی انہوں نے کوئی سمجھ عطا فرمائے تے پھر دوبارہ بھیج دیں آؤ ذرا توجہ فرمانا سورۃ رحمان اللہ دا قرآن فرمایا جنت کنہ نو ملنی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سبحان فرمایا جنہ دے دل وچ خوف ہوئے گا وَلِمَنْ خَافَ یارہ بچن چو وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان فرمایا جنہ دے دل وچ خوف خدا ہوئے گا اللہ دا ڈر ہوئے گا جنتان فرمایا اللہ انہوں دو جنتاں دے گا جنت ایک بھی مل جائے بڑی ہے پھر اللہ دی محبت ہے نا اس دن اللہ دی محبت بھی جوش چوئے گی جنتیاں واسطے جہنمیاں واسطے اللہ دا غصہ جوش چوئے گا جنتیاں واسطے اللہ دی رحمت جوش چوئے سبحان تو سکھو گی کنی کرامت ہوئے گی پیارے آقا سفارش کریں گے نا لمبی بات ہے 3 باری سفارش فرمان گے 3 دفعہ اور پیارے آقا اللہ دی ذات فرمان گے ہن تھوڑی سفارش مکمل ہو گئی تے میری رحمت جوش ہے ہن ذرا سائیڈ تے ہو جاؤ میں اپنی رحمت اپنے انداز نہ پیش کرنا چاہنا سبحان اللہ اللہ 3 بوک بھر کے نا اللہ اپنے 3 بوک بھر کے باہر کر تھوڑا سبحان اللہ کیوں نہیں نکلا تھوڑا خبر نہیں بھی اللہ دا بوک ہے کہنا اچھی کہو سبحان اللہ اللہ دا بوک دا اندازہ کوئی نہیں کتنا بڑا اندازہ ہی نہیں تو سکھو کوئی مثال 17واں پارہ اٹھاؤ فرمایا 7 اسمان کتنا 500 سال سفر کرے بندہ پہلے اسمان سے پہنچ دا ہے 500 سال دا سفر کرے تو اندہ موٹاپا ختم ہوندہ ہے اتنا بڑا موٹا لنٹر فرمایا 7 اسمان اتنے موٹے سارے انہوں لپیٹ کے اللہ دی ذات ایک مٹھی چلے ایک موٹے 7 اسمان آ سکتے ہیں تے بوکج کنے لوگ آن ہائے ہائے فرمایا 3 بوک پتا چلا کہ اس دن اللہ دی رحمت جنتیاں واسطے جوش چوئے اللہ اکبر میرے بھائیو فرمایا جیڑا اللہ تو ڈرانا ان دے واسطے 2 جنتاں میں صدقہ قربان جاواں اللہ دا قرآن بولیا فرمایا
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ فرمایا جنہاں دے دل وچ خوف خدا سے اللہ انہاں نوں دو جنتاں دے گا۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو تس بھی خوف خدا اپنے دلاں وچ لے آؤ، تے جدوں دلاں وچ لے آؤ گے اللہ ساریاں نعمتاں تانوں عطا فرما دے گا۔ ہن تے بڑا پیارا مہینہ جا رہا ہے، ہن تے غم خاری والا مہینہ جا رہا ہے، اللہ کول جنت لمن والا مہینہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح غم خاریاں کرو، اس طرح نیکیاں جمع کر لو کہ ساری جنت تواڈے حصے وچ آ جاوے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو جدوں لوکاں دے کام آؤ گے سمجھیا جائے گا تواڈے دل وچ نیکی دا شوق ہے، دل وچ خوف خدا ہے۔ اس طرح ایک دوے دا خیال کریا کرو تاکہ رب راضی ہو جاوے۔ جویں سیال کوڑ دے ایک چھوٹا جا واقعہ میرے ذہن چ آ گیا، پچھلے رمضان دا واقعہ۔ ایک بڑا بڑا سیٹھ رمضان دے اندر افطاری کراندا سی، ماہ رمضان دے اندر افطاری کراندا، کیونکہ جڑا سیٹھ ہوے اندے یار بھی سیٹھ ہوندے، جڑا آپ امیر ہوے اندے یار بھی امیر ہوندے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے یاراں نوں امیر ترین لوگاں نوں افطاری کراندا، بڑی بڑی افطاری کرا چھڑدا، لاکھاں روپے لگا چھڑدا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک پچھلے سال جدو افطاری کیتی ہے ایک عجیب منظر بن گیا، عجیب ماحول بن گیا۔ ایو جے لوکاں نوں اللہ نے جنت عطا فرمانی ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، جدو انہیں افطاری کرائی سارے تے یعنی تاجر جڑے لوگ آن سیٹ قسم دے لوگ آن سے حال کوڑ دے انہوں نے بلایا، دسترخوان لگ گئے۔ جدو افطاری دا وقت ہو گیا اذاناں شروع ہو گیا، لوگ افطاری کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سیٹھ لوگ امیر ترین افطاری کر رہے ہیں، اپنے دوست یار بڑھا کے اللہ اکبر جتھے افطاری کر رہے ہیں نالی ایک چار دیواری ہے ان دے نال بڑا کے گھر ہے، اتھے کے بیوہ عورت رہندی ہے۔ اللہ اکبر۔ سال ڈیڑھ ہو گیا سی ان دے خامد فوت ہوئے نو، تے جنہ عورتاں دے جوان عورتاں دے خامد فوت ہو جان وہ بیچاریاں رول جاندیاں۔ اللہ اکبر۔ دعا کریا کر شالا کسے ساڈی بہن دا جوان عورت دا خامد دنیا تو چلا نہ جاوے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، جدو خامد فوت ہو گیا گھر وچوں راشن مک گئے، وہ بیچارہ تازیاں محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے ہوندا سی، بچیاں دا گزارا ہو جاندا، لیکن وہ فوت ہو گیا گھر دے راشن مک گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے خبر تک بھی نہیں لئی، اس عورت نے کسی نے کیا بھی نہیں ہے۔ خیر میرے بھائیو جدو افطاری ہوئی ہے انہیں سامنے انہیں بھی وچوں دیوار دا فاصلہ ہے، انہیں اس طرح گلاس پانی دا کوئی فرور نہیں ہے، کوئی کھجور نہیں ہے، ایک گلاس سادہ پانی دا شربت بھی نہیں ہے، سادہ گلاس پانی دا سامنے رکھے ہوئے ہے، تے دعا منگی جا رہی ہے، دعا منگی جا رہی ہے۔ اس طرح دے بھی لوگ ہیں تے جڑا ایو جے لوگاں دی قدر کرے گا انہوں اللہ جنت چلی جائے گا۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، سادہ گلاس انہیں سامنے رکھے ہوئے ہے تے دعا منگی جا رہی ہے، انہوں پتہ بھی لگتا نہیں پیا کہ اذاناں شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ دے نال ڈائریکٹ کال ملائی ہوئی ہے، ایو دعا کر دی ہونی ہے۔ اللہ خامد فوت ہو گیا، چھوٹیاں تین چار چچیاں گھر دے وچ راشن پانی دا ہو گئے، کھان پین نوں تے شے کوئی نہیں۔ میرے سامنے افطاری ہو رہی ہے، ایک میں کھجور لوان دی طاقت بھی میرے کول کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کوئی اپنے رحمتاں دے برکتاں دے دروازے ساڈے غریباں واسطے بھی کھول دے۔ اللہ اکبر۔ جدو ایونیاں دعاواں خیر جدو ادھی کزان ہو گئی ہے، جڑی وڈیری بچی سی کوئی 10-11 سال دی او بول گئی، ہمت کر کے آدھی ہے امی جان، نالے رو گئی نالے بچی بھی رو گئی، اگے ماں تے پہلے دعاواں کردی کردی رو رہی سی، اے بیٹی بھی رو کے آدھی ہے اے امی جان ہن دعا مکا دے، ہن
بس کر دے امی جان اور دعا ختم کر دے افطاری کر لے مینوں پتہ ہے اگلا جملہ تھوڑے دل تے اثر کرے گا ذرا توجہ نہ سنو گے تو پھر فائدہ ہوئے گا اللہ اکبر آندھی امی جان پیاری امی جان ہن افطاری کر لو ادھی اذان تا گزر گئی ہے افطاری کر لو اگلی گل آندھی ہے کہ مینوں پتہ ہے جدوں تسی سحری کیتی آئی وہ بھی پانی دے نال ہی روٹی بھی کوئی نہیں آئی سکے پانی دے نال ہی تسی سحری کیتی آئی کہ ہن افطاری دا ٹائم ہے ہن بھی پانی دے نال ہی افطاری کر لو اللہ اکبر ایو جے غریباں دا خیال کون کرے گا جڑا کرے گا اللہ کو جنت پائے گا اللہ اکبر شیخ نے گل سن لئی ہے پیراں چوں زمین نکل گئی ہے اس طرح اکھاں برساند آیا دروازے تے آیا بڑے بڑے امیر لوگ بھی اللہ تو ڈرن والے ہوندے اللہ اکبر دروازہ کھڑکایا مینوں اجازت اگر ہوے تے میں تھوڑے گھر جانا چاہنا خیر پردہ ہو گیا تے اگے آ گیا تے نالے رو رہا ہے تے نالے عورت بڑا کے آتا ہے او میری باجی صاحبہ او میرے باجی صاحبہ میں اللہ کو معافی منگدا پیا تسی بھی معافیاں دے دیو میں امیر ترین لوگاں دی افطاریاں کراندا رہ گیا حالانکہ وہ تے اتنے مستحق کے نہیں آن وہ تے خود کروڑا پتیاں لکھاں پتیاں ارباں پتیاں وہ تے لکھاں نعمتاں اپنے گھروں چ کھان والے آن اصل حق تھوڑا بندا سی تے جنہاں نوں میں نظر انداز کر گیا مینوں اللہ دے نام تے معافی دے چھڈو تے آگے تو بعد مینوں سمجھ آ گئی ہے ہن تھانوں مہینے دا راشن آ جائے گا تے آگے تو بعد کیونکہ دور دا کہنا نہیں ہے ایک مہینہ گزرے گا نہیں اجے 4-5 دن باقی ہون گے اگلے مہینے دا بھی راشن آ جائے گا ہن مستقل جتنی میری زندگی ہے راشن تھانوں پہنچدا رہے گا اینا لوگاں واسطے اللہ دی جنت ہے اس واسطے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرمایا جڑا اللہ تو ڈر گیا جڑا خوف خدا جن نے دل وچ بٹھا لیا اللہ نو جنتاں دے گا تے دور جنتاں دے گا اللہ اکبر آؤ پھر جنت کیسی پیاری نعمت ہے کتنی سوڑی نعمت ہے کتنی عظیم نعمت ہے 2-3 منٹ باقی ہیں آؤ ذرا توجہ فرماتے چل جانا انشاءاللہ تعالی اللہ دی رحمت نال اسی اپنے وقت دیاں پابندیاں کران گے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا کیسی جنت ہے ہائے فیہن قاصرات لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فرمایا اتھے بڑیاں بڑیاں نعمتاں تے اللہ نے حوراں بھی تواڈے واسطے عورتاں جنتیاں بھی تواڈے واسطے اللہ نے اتھے کوٹھیاں دے اندر بٹھا رکھیاں فرمایا فیہن قاصرات الطرف اللہ اکبر آج تک انہاں اتھا آنکھ چک کے ویکھیا نہیں ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان نہ آج تک کسی انسان نے انہاں نے ویکھیا ہے نہ کسی جن نے ویکھیا ہے وہ صرف ویکھے گا وہ جنتی نوجوانی ویکھے گا تو میرے بھائیوں یہ جنت والا موضوع تے لمبا چوڑا ہے دعا کرو اللہ سانو ایسے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے کہ انہاں اعمال دی وجہ تو اللہ دی ذات سارے تے خوش ہو جائے سونا اللہ راضی ہو جائے اللہ سارے روزے قبول فرمائے رات دے قیام قبول فرمائے سہری افطاریاں قبول فرمائے اللہ سنے سنایا قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ